اس میں بہت سارے لوگ آج جو کشمکش کے شکار ہیں، اس کا سپورٹ کرنا ہے، اس کا سپورٹ کرنا ہے، آپ کو آپ کی رائے کوئی اہمیت رکھتی ہی نہیں. آپ کاہے کو اسٹیٹس کی جنگ لڑ رہے ہو؟ یہ سارے اسٹیٹس کے فوجی ہیں، واٹس ایپ پہ لڑ رہے ہوتے ہیں. صبح صبح لگا دیا اسٹیٹس اور ان کو لگا بہت بڑا کام کر دیا. اس کے علاوہ کیا ہے؟ صبح سے 4 بجے تک کوئی کام نہیں. آپ کی رائے کی کیا اہمیت ہے؟ آپ سے پوچھا جا رہا ہے؟ آپ سے کوئی ٹپنی لے رہا ہے؟ آپ کے کمنٹس پوچھ رہا ہے کوئی؟ تمہاری ویلیو کیا ہے پہلے وہ دیکھو. بات وہاں کرو جہاں تمہاری بات کا وزن ہو. نہیں ہے تو خواہ ہوا میں تیر چلاتے ہوئے تمہارے کسی کے ساتھ کھڑے ہونے سے، تمہارے نہ کھڑے ہونے سے یہاں کیا فرق ہونے والا ہے؟ بس تم اپنے ایمان کی حفاظت کرو. تمہاری جو ذمہ داری ہے، تمہیں جو ذمہ داری دی گئی ہے، یہاں اپنے گھر کے حالات تم ڈھنگ سے صحیح نہیں کر پاتے، اپنے اعمال کو درست نہیں کر پاتے، اپنی نمازوں کا خیال نہیں ہے، تو سب سے پہلے جو تمہیں حکم دیا گیا اس پر پابند ہو جاتے. بعد میں پھر تمہاری رائے کو دیکھا جاتا، تمہاری زبان، تمہارے جملوں کا اعتبار کیا جاتا. میں نے تو ایسے ایسے سورما دیکھے اپنے یہی سوشل میڈیا والے، صبح 5 بجے تک گلی کے نکڑ پر بیٹھ کر یہ ایسا لگ رہا ہے بہت بڑا جہاد کر رہے ہیں. چوراہوں پر بیٹھ کر کے وہ کمنٹس کر رہے ہیں. میرے عزیزو، تمہاری وہ ڈیوٹی نہیں ہے، تم سے نہیں پوچھا جا رہا ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رب تعالیٰ نے قرآن میں یوں فرمایا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ. اے رسول، آپ سے جہنم میں جانے والوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، آپ سے نہیں سوال کیا جائے گا. یہاں آپ کی ڈیوٹی کیا ہے؟ تم سے پوچھا جائے گا تمہارے بچے کیوں بگڑے تھے، تمہاری بیوی کیوں بے پردہ تھی. تم ایران کے لیے اور امریکہ کے لیے، اسرائیل کے لیے، فلسطین کے لیے جو بھی بھاونائیں رکھتے ہو، وہ بات کی بات ہے. تمہارے گھر کا سوال تو تم سے ہوگا. پہلے تو تم سے یہ سوال کیا جائے گا کہ تمہاری نمازیں کیوں چھوٹی تھیں، تم رات بھر کیا کر رہے تھے. تمہارے متعلق یہ ضرور سوال ہوگا. ہاں، ظاہر سی بات ہے، اگر تم نے کسی کے مظلوم کی موت کا یا فلسطینی بچوں کے ناحق مارے جانے کا خوشی کا جشن منایا تو تم بھی مجرم ہو. تم مجرم ہو کہ تم نے کچھ کیا تو نہیں تھا لیکن خوشی کا جشن منائے تو ظاہر سی بات ہے تم مجرم ہو، تم ظالم کے ساتھ کھڑے ہوئے ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اخلاق میں آپ کو بتاؤں کہ اگر ظلم کسی کے اوپر ہو، چاہے وہ جانور پر بھی ہو، مظلوم کوئی کتا ہو، اس کو ناحق مارا اور پیٹا جا رہا ہو، تو مسلمان کا یہ حق بنتا ہے کہ ظالم کی کلائی کو پکڑ لے، اس کو ظلم کرنے سے روکے. وہ جس کے اوپر ظلم کر رہا ہے اس کو اس سے باز رکھے، اس لیے کہ ان اللہ لا يحب الظالمین، اللہ ظلم کرنے والوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا. ظلم کے خلاف ہم ہیں. اگر کسی یہودی عورت کو، مدینہ طیبہ میں یہ حالات تھے، یہودی عورت صدیق اکبر کے پاس آئی، کہا کہ مجھے مدینے سے جانا ہے، یمن جانا ہے، مجھے یہاں سے جانے کی اجازت دی جائے، مجھے ڈر لگتا ہے. جانتے ہو 2 جوان صحابہ کو اس عورت کے ساتھ حفاظت کے لیے پہرے دار بنا کر یمن تک چھوڑنے کا حکم دیا کہ کوئی ٹچ نہ کرے. یہ نہیں کہ یہ مسلمان ہے کہ نہیں ہے، یہودی عورت ہے لیکن اسلامی حکومت کے تحت رہنے والی، اس کی عزت کی حفاظت ہوگی. 2 نوجوانوں نے یمن تک اس خاتون کو چھوڑا. جانتے ہو وہ عورت یمن پہنچنے کے بعد اپنے یہودی قبیلوں کو بلاتی اور کہتی ہے میں تو ڈر گئی تھی کہ یہ 2 نوجوان راستے میں میری کہیں عزت نہ لوٹ لیں، لیکن قسم خدا کی پورے سفر میں انہوں نے چہرہ اٹھا کر مجھے دیکھا تک نہیں، آنکھ اٹھا کر دیکھا نہیں. اور میں یہ اعلان کرتی ہوں کہ یمن میں نہیں رہنا چاہتی، واپس میں مدینے جانا چاہتی ہوں جہاں کے نوجوان عورتوں کی عزت کے محافظ ہیں. وہ کون تھی عورت؟ یہودی عورت تھی. اسلام نے ناحق کسی کو ظلم کرنے کی اجازت نہیں دی ہے، اور جو ظلم ہو رہا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ علیم و خبیر ہے، ان ظالموں کے کاموں سے وہ بے خبر نہیں ہے. دیکھنا قرآن میں اللہ یہ بھی فرماتا ہے سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. ان قریب ظلم کرنے والے یہ دیکھ لیں گے کہ کس کھائی میں ان کو گرایا جائے گا، وہ کس کھائی میں گرنے والے ہیں. خبریں مسلسل آتی رہی، یہ جھوٹے دجال میڈیا کی خبروں پر یقین بھی مت کرو، جس کی جلی ہوئی ہے پوری تمام تر فوج اور حالات، وہ کبھی نہیں بتاتا، کیونکہ میڈیا پر کنٹرول، خبروں پر کنٹرول، ساری چیزوں پر کنٹرول. لیکن کب تک کرو گے؟ رب تبارک و تعالیٰ کے نظام پر تو کنٹرول نہیں کر سکتے، اس کے موت و حیات پر کنٹرول نہیں کر سکتے. اور کہاں سے کہاں کیسے کیسی چیزیں آئیں گی یہ آپ دیکھنا. دنیا ہمیشہ حیرت انگیز چیزوں کو دیکھتی آئی ہے. کل کو یہ باتیں خبر میں آئیں گی، کل کا مطلب صبح ہی نہیں، آنے والے دور میں بچے اور آپ سب لوگ ایک خبر دیکھیں گے کہ ایک بہت چھوٹی طاقت جس کو 20-25 سال سے توڑ کے رکھا گیا تھا، اس نے بہت بڑے سورما کو گھٹنے پر لا دیا. یہ چیزیں نئی نہیں ہیں، یہ دستور کے حساب سے چلی آ رہی ہیں. ابرہہ بادشاہ بہت بڑے ہاتھیوں کا فوج لے کر آیا تھا، اور مقابلہ کرنے کے لیے مکہ والے بھی کھڑے نہیں. اس کی وجہ سے یہ زیادہ دن تک عیش و عشرت کی زندگیاں چلتی نہیں ہیں. آپ ان تمام حالات سے سبق لو، اور یہ آپ کے لیے یہاں اسٹیٹس کی جنگ نہیں لڑنا ہے، یہ واٹس ایپ اسٹیٹس پر آپ جنگ مت لڑو. آپ ان تمام حالات سے درس لو کہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے اللہ اس قوم کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنی حالت نہیں بدلتی.
ہمیں بدلنے کا وقت ہے. جو بچے آج راستہ بھٹکے ہوئے ہیں انہی کے لیے میں, اور ان قریب آپ دیکھنا زمانہ وہ انجام بھی دکھائے گا. اس سے پہلے بھی بڑے بڑے دادے آ کے گئے ہیں, بہت بڑے بڑے طاقتور سورما آ کر کے گئے, ان کی تاریخ میں آج کوئی بھی نشان باقی نہیں ہے. یونان و مصر و روما سب مٹ گئے جہاں سے, باقی مگر ہے اب تک نام و نشان ہمارا. ہاں, اسلام اگر کھڑا ہے تو عدل کے لیے کھڑا ہے. اسلام ظلم کا کبھی ساتھ نہیں دیتا.